جو نصیحت خدا کی کہی جائے اسے ذکر قول کہا جاتا ہے، اور جو اس عمل پہ جو نصیحت اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کو اپنے کتاب کے ذریعے دی ہے اس پہ عمل کرنا ذکر بن عمل ہوتا ہے۔ یہ دو اقسام ہے ذکر کی جس پہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اللہ کے ذکر کی دو ایسی خاص اقسام بتانے والا ہوں جس پہ شاید ہی کسی نے بات کی ہو اور بہت کم بات کی گئی ہے۔ ذکر خفی کا سنا ہوگا آپ نے، ذکر قلبی، ذکر روحی، بہت سارے ایسے اقسام سنے ہوں گے، لیکن جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ ایسا ذکر ہے جو بہت ہی جس پہ کم بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر کہا، اب قرآن میں کیا موجود ہے؟ محکم آیات، حکم کیا ہوا ہے کہ یہ چیز زندگی گزارنے کے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ دو راستے دکھائے گئے، حلال اور حرام کی تمیز بتائی گئی، صحیح اور غلط کی پہچان کی گئی، ظلمات سے نور کی طرف بھیجا گیا۔ تو یہ جب بھی ہم اس ذکر کو کسی کے ساتھ شیئر کریں گے، کسی دوسرے کے ساتھ، آپ کسی بھی محفل میں جب اللہ کا ذکر بیان کریں گے تو اسے ذکر قولی کہا جائے گا، کیونکہ قول بتا رہے ہیں، اللہ کے قول، اللہ نے کیا فرمایا اپنے رسول کے ذریعے، جو کچھ ہمیں ذکر دیا یا نصیحت دی، جو بھی ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے، اس کے بارے میں جب کوئی انسان کسی محفل میں، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کر اور شیئرنگ کرے گا کہ اللہ نے یہ فرمایا، سیدھی سی بات اگر کہوں تو اللہ کے احکامات کے بارے میں وضاحت کرے گا جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں دیے، تو اسے ذکر قولی کہا جائے گا۔ اور جب اس پر عمل پیرا ہوگا، یہ تو ایک قسم ہو گیا ذکر قولی کہ آپ وہ بتا رہے ہیں جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا قسم آتا ہے بڑا عمدہ، اور صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں کہ آپ ان ساری نصیحتوں پہ عمل کر رہے ہیں جس کو ذکر عملی کہا گیا۔ یہ ذکر قولی اور ذکر عملی۔ ذکر عملی کی فضیلت صوفیہ اکرام نے بہت زیادہ بتائی، کیونکہ اس سے جب انسان عمل کرتا ہے تو اس سے اس کا کردار میں سے تو خوشبو آتی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک معاشرے کا بہترین فرد بنتا ہے، اپنا تو تزکیہ نفس کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں ایک اپنا کردار نبھاتا ہے، اور جب وہ مثبت کردار یا کنٹریبیوشن معاشرے کے لیے کرتا ہے تو وہ معاشرہ خوشحال معاشرہ ہوتا ہے۔ خوشحال معاشرے کے لیے، بہترین معاشرے کے لیے ایک ایسے فرد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ فرد مل کر ہی ایک معاشرہ بناتے ہیں۔
تو وہ فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے. اگر اچھا فرد ہوگا تو معاشرہ بھی اچھا بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو انہوں نے ایک جہالت کے دور میں ایک ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ صرف اسلام کی تعلیم دی، اپنے کردار سے اسلام کو بہت اونچا مقام دلایا، بلکہ جب آپ غور سے دیکھیں گے تو ان کا سب سے بڑا، ویسے تو ان کی ہر چیز کارنامے تھے، لیکن سب سے بڑا جو کام تھا وہ ایک ریاست بنانی، فلاحی ریاست بنائی انہوں نے، مدینہ، جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے. وہ ایک ایسی ریاست تھی جس میں ہر طبقے کے لوگ رہتے تھے اور ہر طبقے کے لوگوں کو اپنے اپنے حقوق ملے ہوئے تھے، اور وہ اس ریاست کی بنیاد ذکر عملی پہ تھی. ذکر قولی اور ذکر عملی کی بنیاد پر ہی ریاست مدینہ بنی ہے. کیسے؟ جو کچھ انہوں نے تعلیمات دی وہ ذکر قولی ہو گیا، لوگوں کو تمیز دی صحیح اور غلط کی، اور خود اس پہ عمل کر کے ایک عظیم کردار بنا کے ایک ایسا ریاست بنایا، اور وہ ریاست ذکر عملی کے بغیر نامکمل، ناممکن تھا. تو ذکر، دونوں یہ ذکر بڑے امپورٹنٹ ذکر ہیں. پہلے ہمیں ذکر قولی پہ کام کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا. قرآن میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تمیز دی، جو صحیح اور غلط کی پہچان دی، پہلے تو اس کو پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد سب سے پہلے ہم خود اس پہ عمل کریں گے، اور ہم جب خود ایک ایک آیت پہ عمل کریں گے، اور جب ہم اس خاص آیت پہ عمل کریں گے تو اس کے بعد پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دیں گے. جیسا کسی نے ایک آیت پڑھی کہ شراب حرام ہے، تو پہلے خود چھوڑنا پڑے گا. جب ہم خود شراب چھوڑیں گے تو اس کے بعد دوسروں کو کہنا آسان ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود غلط کام کر رہے ہیں لیکن ذکر عملی کو فالو کرتے ہوئے آپ خود تو عمل کر نہیں لیکن دوسرے کو عمل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. یہ اسلام میں قابل قبول نہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنا کردار سدھارنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس خوشبو والے کردار کو اپنانا پڑے گا، تب جا کے آپ ذکر عملی پہ عمل کریں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں، سب سے پہلے تو میں اپنی بات کروں گا کہ میرے کردار میں وہ ساری چیزیں آئیں جو اللہ مجھ سے چاہتا ہے، اور اللہ مجھے ظلمات سے نور کی طرف لے جائے، اور آپ کو، ہم کو، سب کو اللہ تعالی ہدایت دے، تاکہ ہم صرف ذکر قولی نہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ذکر قولی پہ کھڑا ہے، صرف باتیں ہیں. ایک دوسرے، ہر جمعے کو خطبہ ہوتا ہے، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. تو ہمارا معاشرہ عمل پہ کھڑا ہے، عمل پہ نہیں کھڑا، صرف قول پہ کھڑا ہے. میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ طاقت دے کہ ہم اپنے معاشرے کو ذکر عمل کے ذریعے ایک دنیا میں ایک بہترین مثال بنا پائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.